ثقافت یا کلچر میری نظر میں ہر وہ چیز ہے جس سے ہم انگیج کرتے ہیں، انٹریکٹڈ، جو ہماری سوشلائزیشن کا حصہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم مچھلی ہیں تو پانی ہے وہ. اور اس میں ٹینجیبل اور انٹینجیبل میں عام طور پہ اس کو بانٹا جاتا ہے. ٹینجیبل وہ چیزیں ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، ہمارے کھانے ہیں، ہمارے کپڑے ہیں، گھر ہیں، کرافٹس ہیں. اور انٹینجیبل وہ ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے، ہماری زبان ہے، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے مفروضے ہیں، ہمارے گیت ہیں، ہماری موسیقی ہے. تو یہ سب کچھ ملا کے جو سوشلائز کر کے ہمیں بڑا کرتا ہے وہ ہمارا کلچر ہوتا ہے. میرے نزدیک تو جی کلچر ہر چیز ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پہننے، اوڑھنے، کھانے، رہنے سے لے کے ورلڈ ویو جو آپ کا ہے، آپ کا جو فلسفہ ہے، آئی تھنک وہ بھی کلچر کا حصہ ہے. اس میں ہر چیز کلچر کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ آپ کا بلیف سسٹم ہے، چاہے وہ آپ کے ٹریڈیشنز ہیں، آپ کے علاقائی کچھ جو بھی رسومات ہیں، ساری چیزیں ہمیں کلچر ہیں. ہر چیز ہی کلچر ہے. کلچر یا تہذیب یا ثقافت، دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزی میں جو کلچر کا لفظ ہے وہ لاطینی سے آتا ہے. لاطینی کا لفظ ہے کولیرے، جس سے کلچر آتا ہے. اور کولیرے کا مطلب ہوتا ہے باغبانی، باغ میں سے فالتو چیزوں کو نکالنا اور اچھی چیزوں کو فروغ دینا. اس سے لفظ نکلا ہے کلچر کا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تہذیب کا جو لفظ ہے عربی میں کلچر کے لیے، اس کے بھی یہی معنی ہے کہ جو آپ کھجور کا درخت کی جب آپ کاشت کرتے ہیں اور کھجور کے درخت میں سے فالتو پتوں کو صاف کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے تہذیب. تو وہیں سے یہ لفظ تہذیب بھی آیا ہے. اور کلچر کا ترجمہ اردو میں تہذیب یا ثقافت ہم کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ دنیا بھر میں اس کا تعلق کچھ باغبانی سے ہے. میں کلچر کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک معاشرے یا قوم کا مجموعی جو علم ہے یا مجموعی جو انہوں نے جو سبق سیکھے ہیں تاریخ سے، بہت سالوں کے بعد یا شاید ہزاروں سالوں کے بعد بھی، وہ سارے سبق جو انہوں نے سیکھے ہیں کہ کیا معاشرے میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس طریقے سے ہم نے جینا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے مایوس نہیں ہونا، کس طریقے سے ہم نے اپنے دل کو منا کے رکھنا ہے، کس طریقے سے اپنے دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ساری چیز ہمارے کلچر یا تہذیب کا حصہ ہے. پاکستان اور میں کہوں گی کہ ساؤتھ ایشیا بہت ڈائیورس علاقہ ہے، اور یہاں چپے چپے پہ زبان نہیں تو ڈائلیکٹس بدلتے ہیں اور رسم و رواج بدلتے ہیں. اور پھر اگر ہم پورے پاکستان کو ہی دیکھیں تو اس کے بیچ میں سے اگر آپ لکیر کھینچیں تو اس طرف کا پاکستان ساؤتھ ایشین کلچر سے زیادہ ملتا ہے، اس طرف کا مڈل ایسٹرن کلچر سے زیادہ ملتا ہے. تو ہم بڑے کنارے پہ ہیں دو بڑے خطوں کے. مگر زمین کے لوگ، جو صحراؤں کے لوگ ہیں، جو دریا کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، جو اونچے پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ، ان کا رہن سہن، ان کی سوچیں، ان کے خواب، ان کے کپڑے، ان کے کھانے سب ڈیفرنٹ ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ان کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. اس کو اگر ہم ایکنالج نہیں کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک ہی جیسے سارے ہیں، تو دیٹ ول بی ریئلی ڈینائل آف ایگزسٹنس میں تو کہوں گی، کیونکہ آپ کی ہر چیز ہی اس سے جڑی ہے. اب جو دریا کے کنارے بستی میں رہتا ہے، اس کے گیت میں بھی پانی کا رنگ ہوگا، اس کی کشتیوں کے ساتھ نسبت ہوگی، وہ جنگلوں کی باتیں نہیں کرے گا، وہ مثالیں جنگلوں کی نہیں دے گا. ساری وزڈم اس نے دریا میں سے ہی ڈھونڈنی ہے، کھانا بھی دریا میں سے ہی نکالنا ہے. بچے جو ہیں نا، وہ اپنے معنی جب دنیا کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو وہ اس کو جو ورلڈ ویو بھی ہم کہتے ہیں، وہ ہر چیز کا معنی جو ہے وہ اپنی زبان میں سیکھتے ہیں، اپنے کلچرل سمبل سے سیکھتے ہیں. اور پھر اگر آپ ان کو ایک وقت میں جا کے ڈینائی کریں یا آپ اسٹگمٹائز کریں کہ بھئی تم نے اگر دھوتی پہن لی یا تم نے اگر پگڑی باندھ لی تو تم گھٹیا اور نیچے ہو، تو تمہیں ضروری ٹائی پہننی ہے اور ضروری تمہیں کوٹ پہننا ہے، تو ایک آئیڈینٹی میں ایک فریکچرڈ آئیڈینٹی ہو جاتی ہے. اور خود بھی وہ ابزارب کر لیتے ہیں وہ باتیں، اور لوگ خود بھی کہتے ہیں اچھا جس نے پگڑی باندھی یقیناً آپ کا ڈرائیور ہوگا یا کوئی گاؤں سے آیا ہوگا. تو وہ ابزارب کر لیتے ہیں لیکن اندر سے وہ فریکچر ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو سوچیں ہیں، جس طرح وہ دنیا کو دیکھ سکتے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور ایک یہ جو امپریشن ہے کہ اگر ڈائیورسٹی کو ہم نے فوکس کر لیا تو شاید تریڑے پڑ جائیں گی اور ملک ٹوٹ جائیں گے اور خطے بڑے ٹوٹ جائیں گے اور لڑائیاں پڑ جائیں گی. میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اگر آپ ڈینائی کریں گے ڈائیورسٹی کو تو فالٹ لائنز گہری ہوتی ہیں.
جو مقامی کلچرز ہیں نا وہ ظاہر ہے ایک سرٹن جو ایریا ہے, جو ایک کمیونٹی ہے, وہ اس کے لیے جو ان کے اپنا جو آپ کہہ لیں کہ رہن سہن ہے, سارا کچھ ہے, وہ اس کے لیے تو بہت ریلیونٹ ہے. اور جو ڈائیورسٹی ہے میرے خیال میں وہ ظاہر ہے یہ بلڈنگ بلاکس ہے نا, کہ آپ کے کچھ مقامی کلچر ہیں, پھر ایک اوور آل بھی آپ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا کچھ کلچر ہے, کچھ چیزیں کامن لیتے ہیں اس میں سے, اور پھر یہ آگے ملک کے لیول پہ بھی بات چلی جاتی ہے, اور پھر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس کی بات بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہاں یہ کلچر ہیں. جو ان کے آپ کہہ لیں کہ جو فوک لور ہے, جو ان کی کہانیاں ہیں, جو کہ آپ کہہ لیں کہ بہت عرصے میں, کئی سو سال, ہزاروں سال میں جو وہ دانائی ہے جو ہمیں ثقافت اور ٹریڈیشن دیتی ہے, ہم ان سب سے پھر محروم ہو جائیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہیریٹیج جو ہے نا وہ پروون سائنس ہے. وہ سارے جو اس کے سائنٹیفک میرٹس ہیں, جو اس کی دانائی اور وزڈم ہے, جو چیزیں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, اور پھر جو اس کی استھیٹکس ہے, ہم ان سب سے محروم ہو جائیں گے. تو وہ ڈائیورسٹی بہت ضروری ہے میرے خیال میں. کلچر جو ہے وہ ہمیشہ مقامی ہی ہوتا ہے, یعنی کہ کلچر کی زبان جو ہے وہ ایک دھرتی سے نکلتی ہے. وہ آپ کی سب سے پہلے آپ اپنی ماں سے جو ہے کلچر ریسیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے معاشرے سے. لیکن جو کلچر کی جو انٹینشن ہے, یا کلچر جس رخ میں ہمیں لے جاتا ہے, وہ ایک عالمی رخ ہے. یعنی کہ وہ کچھ یونیورسل سچائیاں ہیں جن کی طرف ہمیں کلچر لے جاتا ہے. یعنی کہ آج کل کی دنیا میں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نے مثلاً اپنے پڑوسی کے گھر پہ جا کے ڈاکہ نہیں ڈالنا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے, یہ تو ہر ایک کو جاننی ہی چاہیے. لیکن یہ کامن سینس کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں آ چکی ہے. ہم اس کو ابزارب کر چکے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ یہ انسانوں کے لیے عام بات نہیں تھی. ایک دور تھا جب انسان جنگ کرنے نکلتے تھے, اور اس وقت یہ قبول شدہ, طے شدہ بات تھی کہ اگر آپ جنگ میں فتح حاصل کریں گے تو آپ کا جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. جن کو آپ نے شکست دی ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ ان کو غلامی میں ڈال سکتے ہیں, آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن پھر ہمارا کلچر جو تھا وہ بڑھتا گیا, اور کلچر نے ہمیں سکھایا کہ نہیں, آپ جس طریقے سے دوسرے انسان کی طرف پیش آتے ہو, آپ اسی طرح پیش آؤ جس طرح آپ چاہتے ہو کہ دوسرا انسان آپ کے ساتھ سلوک کرے. یا یہ کہ آپ ایک بے گناہ آدمی کی جان لینا جو ہے وہ پورے انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے. یا ایک انسان کی جان بچانا جو ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پورے انسانیت کی جان بچا لی. یہ چیزیں ہمیں اپنے کلچر سے ملیں. یہ ہمیشہ سے طے شدہ باتیں نہیں تھیں. یہ طے شدہ اس وقت ہوئیں جب کسی انسان نے, جب کسی فرد نے, جس پہ سارے معاشرے کا بھروسہ تھا, جس کے اخلاق یا نیت پہ کسی کا شک نہیں تھا, جب ایسے شخص نے ایک ایسے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ, ایسے کلام کے ساتھ یہ سچائی بیان کی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی. یہ ہے کلچر کا کام اور آرٹسٹس کا کام, کیونکہ کلچر کی زبان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرٹ. بدل لین جاندے ہو, بدل لے کے آندے ہو, پاندے ہو بدل لین جاندے ہو, بدل لے کے آندے ہو, پاندے ہو تو پیسے نہیں پائے جاتے. لین جاتے دوسری باری پان جو کی برین میں دے آنگا, برین میں دے آنگا, پاؤ گے تے پہ جائے, لاؤ گے تے لے جائے. لین جاتے دوسری باری پان جو کی برین میری بدیا, برین میری ٹاپ دی, بڑیاں نو پوری آمن نکلے آمن ٹاپ دی چیز ہوئے اصلی تے منہ پہ بولتی ہے, تو اپنا نو گوری لگے رسی ہوتے. It shines like a bride on the washing line. تو اپنا نو گوری لگے رسی ہوتے ڈول دی, تے جننے ورے جاؤ تسی اس نو ہنڈا لو, پھر پاہم بچے آنے جانگے اپنا, پھر پاہم بچے آنے جانگے. یہ جو ہے جی ہم نے جس طرح رینکنگ کر دی ہے, جس طرح آج کی ہماری رینکنگ چل رہی ہے کہ بھئی انگریزی ہے سب سے اوپر, اور پھر اس کے بعد چلیں بادل نخواستہ اردو کو بھی
تھوڑا سا برداشت کر لیں, اور پھر جو اس کے بعد جو علاقائی جو زبانیں ہیں یا پروونشل لینگویجز یا کچھ بھی, ان کا تو کوئی کسی گنتی میں وہ ہے ہی نہیں ہے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت کم از کم, اب میں پنجاب کی بات کروں گا, تو وہاں کیا تھا کہ پنجابی جو تھی وہ سوفسٹیکیشن یا تہذیب کی علامت نہیں تھی, تو آپ اردو بولتے تھے, اور انگریزی تو چلے تھی. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب اردو بھی, اب آپ اگر جو بہت ہی اپر کلاس اگر سکولز ہیں تو وہاں اردو بولنا جو ہے وہ صرف معیوب نہیں ہے, وہ منع ہی ہوتا ہے کچھ کلاسز میں اور کچھ جگہوں پہ, جب آپ اردو نہ بولیں انگریزی میں بات کریں اور ایکسنٹ خراب ہو جائے گا. تو یہ جو بات ہے نا, یہ ہماری اصل میں کلونیل ہسٹری میں امبیڈڈ ہے یہ جو کانسیپٹ ہے, اور میرے خیال میں ہم اس چیز سے ابھی تک نکل نہیں پائے, کیونکہ میرے خیال میں جب تک آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت آپ کو اپنی روٹ سے, اپنی جڑوں سے نہ جوڑے اور آپ کو اپنے آپ سے نہ ملوائے, آپ کو اگر اپنے آپ سے نہ ملوائے تو پھر اس تعلیم اور تربیت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو کہ شاید کسی اور کی ہیں, اور وہ بری نہیں ہیں لیکن بس وہ کسی اور کی ہیں. تو ہمارا یہی شاید مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہے, اپنے آپ سے نہیں مل رہے ہم, اور وہ ہمارا جو پورا نظام ہے اس میں گھروں میں بھی ہے, ظاہر ہے وہی تعلیم و تربیت جو ہے وہ ماں باپ کو ملتی ہے, پھر وہ آگے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو بچوں کو بھی جب وہ ایک احساس کمتری دے دیں گے تو پھر وہ احساس کمتری چلتا رہتا ہے. اور پہلی میرے خیال میں جو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو نشانی ہے یا اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے آئیڈینٹی کو ڈسٹورٹ ہونے کا, گم ہونے کا, کہ آپ کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے, اور پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ سے جڑی ہے آپ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. دیکھیے, ماں بولی کا ایک تو دن بھی ہوتا ہے جس کے گرد اتنی چیزیں گھومتی ہیں, اور اس پہ ہم نے بہت کام کیا کہ یہ انڈس کلچرل فورم کے ساتھ مل کے, پہلے لوک ورثہ میں, اب اس دفعہ PNCA میں بھی, کہ ہم ایک بہت بڑا مادری زبانوں کا فیسٹیول کرتے ہیں, اور وہ ایک ہب بنتا چلا جا رہا ہے. اس میں 100-200 کے قریب ادیب آتے ہیں جو 25 سے زیادہ زبانوں میں لکھتے رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں مادری زبان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اور اس کو ایک اسٹیچر دینا چاہیے. ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن میں تمام مادری زبانوں کا ایک اسٹیچر ہونا چاہیے, اور آپ کو امپوز, ان جنرل میرا ریویو ہے, آپ کو امپوز نہیں کرنا چاہیے نیشنل لینگویج. آپ بے شک پریفرڈ کر دیں, یا آفیشیل لینگویج کہنا آپ کا ضرور بنتا ہے کہ جس میں کمیونیکیشن ہو, ہر کسی کو آتی ہو, لیکن اس کے علاوہ جو باقی کی زبانیں ہیں ان کو قومی زبانیں ہی کہنا چاہیے, کیونکہ وہ اس قوم کی زبانیں, اور ہمارے ہاں 70 سے اوپر زبانیں ہیں. مادری زبان میں بچہ اگر لوری سنتا ہے یا اگر باتیں سنتا ہے, بولے نہیں بھی, آپس میں پیرنٹس کی ننہال ہے, ددیال ہے, تو بہت سے کانسیپٹس, بہت سے فریزز, زبان جو ہے نا وہ آپ کو خواب بھی دیکھنا سکھاتی ہے, سمبلز بھی دیتی ہے. تو آپ وہ چیزیں, ورلڈ ویو آپ کا جو بنتا ہے وہ مادری زبان سے بنتا ہے, اور ہیومر آپ کا جو ہے, وٹ آپ کی جو ہے, وہ آپ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مادری زبان کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ 2-3 اور زبانیں ضرور سیکھیں, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ سر جو ہے اس کے اندر جو ہمارا بھیجا ہے اس میں بہت کیپیسٹی ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے, تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ بھئی میں یہی بولوں اور کچھ نہ بولوں. آپ اس کو بھی پیار سے رکھیں, 2-3 اور بھی سیکھیں, 6-7 اور سیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے. مگر آپ اگر مکمل انسان بننا چاہتے ہیں تو مادری زبان کو آپ پھینک کے نہیں بن سکتے, یہ میرا پورا یقین ہے. ایک دور تھا جب پاکستان بنا, اس خطے میں یک ایک آفیشیل لینگویج آ گئی, بہت سے سینئر فلاسفر, اسکالرز وہ زبان نہیں بول سکتے تھے, تو وہ اچانک, میں جاہل تو نہیں کو, اچانک ان پڑھ ہو گئے. وہ زمانہ اور تھا. سی واٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز از کہ اب 70 سال ہو گئے ہیں, ہم نکل آئے ہیں, اب وہ پریشانی نہیں ہے. آج کل بچہ اردو بول لیتا ہے, انگلش بول لیتا ہے, تو اب وہ پریشانی نہیں کہ پہلے یہ تھا کہ اپنی نہ سیکھو. ماں باپ بھی کئی دفعہ کہتے تھے کہ یہ سیکھو تاکہ تمہیں نوکری ملے, تاکہ تمہاری پروموشن ہو, اور ایکسنٹ بھی چھوڑو تم تاکہ آگے چلو. مگر اب لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے؟ مادری زبان یا وہ زبان جو کہ سب سے پہلے ایک بچہ سنتا ہے, اور وہ زبان جس میں سب سے پہلے بچہ دنیا کی ترجمانی کرنا سیکھتا ہے, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ
وہ ہمیشہ اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس لیے جب آپ مادری زبان میں کچھ بنیادی سبق بچے کو سکھا دیتے ہیں تو وہ پھر کبھی بھولتا نہیں ہے اس کو. اس لیے مادری زبان کی بہت اہمیت ہے. آج تو یہ مطلب ہمیں ڈاکٹرز بھی ایک بتاتے ہیں کہ ایک بچے کی، ایک انسان کی زندگی میں جو پہلے 4 سال ہوتے ہیں اس میں پورے کی پوری انسان کی شخصیت اسی وقت جو ہے نا وہ فارم ہو جاتی ہے. اس کے بعد 19-20 کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ایک انسان جو ہے وہ ایک بن چکا ہوتا ہے. اس کا دماغ جو ہے وہ پہلے 4 سالوں میں جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، پکا ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے پہلے 4 سال میں وہ بچہ کیا سیکھتا ہے، کیا اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اس کی بے حد اہمیت ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان میں جہاں پہ ہم بچوں کی تعلیم پہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کی تعلیم یعنی کہ کلچر، یعنی کہ ان کی مادری زبان میں. اور اب ہم سیکھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے قومی شناخت کو ہم نے طاقتور کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں اپنی قومی زبانوں کو بھی مضبوط کرنا ہے. کیونکہ ہماری قومی شناخت ہے ہی یہ کہ اس میں ہمارے یہاں پنجابی بھی بولی جاتی ہے، سندھی، سرائکی، بروشسکی، شینا، واخی، تو بلوچی، تو پشتو، تو اردو، دری اور کئی زبانیں. یہی جب زبانیں ہوں گی تو پھر پاکستان کی شناخت ہوگی، ورنہ تو پاکستان کی شناخت ایک کھوکھلی شناخت ہوگی. میں سمجھتی ہوں جو لوگ روٹڈ نہیں ہوتے اپنے کلچر میں نا، کلچر کی ٹرانسفارمیشن ایک الگ چیز ہے، میں یہ نہیں کہتی تبدیلی نہیں آئے، لیکن جو روٹڈ نہیں ہوتے اور اپنی جو تاریخ ہے، جو ہیریٹیج ہے، جیسے ہماری پلورلسٹک ہیریٹیج ہے اس خطے کی، یہاں پہ سکھ، عیسائی، ہندو، مسلمان سب ایک ساتھ رہے ہوئے ہیں، ہماری یہ تاریخ ہے. تو اگر اس سے کٹتے ہیں اور ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈبوں میں بانٹ کے اور کہتے یہ ڈبہ اونچا ہے باقی سارے ڈبے نیچے ہیں، تو اس میں پھر یہ ڈراؤٹ آ جاتا ہے. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو وائلنس کی طرف گئے، جو ریلیجن کو استعمال کر کے وائلنس کی طرف گئے، اور ہم نے تو پورا فیز ایکسپیرینس کیا ہے پاکستان میں، تو وہاں پر یہ ضرور تھا کہ ایک سچ ہے اور وہ میرا ہی سچ ہے، اور ایک صحیح طریقہ وہ میرا ہی طریقہ ہے. اگر میں نے اس طرح شلوار قمیض پہننی ہے اور یہی صحیح ہے تو تم نے جو بھی پہنا وہ غلط پہنا ہے. تو یہ جو ایک سیلف رائچسنس ہے، ایک کلچر پہ یقین اور باقی سب کو رگیدنا، تو آبویسلی اس طرح کی سوچ جو ہے وہ تو پروان چڑھتی ہے اگر آپ کلچرز کی ڈائیورسٹی کو اپناتے نہیں ہیں، لوگوں کو اس پیار سے نہیں دیکھتے کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ، جو کہ ہماری ہیریٹیج ہے. یعنی مذہبی ہیریٹیج میں بھی یہ ہے کہ آپ برداشت کریں، آپ لوگوں کو پیار سے قائل کریں اگر آپ نے قائل بھی کرنا ہے کسی چیز پہ. تو یہ جو مار داڑ والا طریقہ ہے یہ تو کلچر سے دوری کا نتیجہ ہے. جو ایک دم چینج آتا ہے یا آرٹیفیشلی آتا ہے کوئی ہیجمنی کے تحت یا امپوز ہو کے ہائرارکی کے تحت، وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا. وہ آپ کے اندر کی آئیڈینٹیٹیز جو ہے نا ان کو کنفیوژن میں لے جاتا ہے، اور بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وائلنس یا روکھا پن آئے اس کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری ثقافتی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو ہمارا اخلاق، ہمارے مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز بھی مضبوط رہتے ہیں. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کلچر یا تہذیب کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ آج کی دنیا کے ساتھ بھی چلے، کیونکہ آج کی دنیا کے جو نوجوان ہیں وہ ان تجربات سے نہیں گزرے جو کہ ہمارے بزرگ جن تجربات سے گزرے تھے. آج بالکل ایک الگ فرق دنیا ہے، اس لیے وہ ہمارے بزرگوں کے تجربات سے کچھ حد تک تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے سبق بھی بہت قیمتی ہیں. اور اس لیے کلچر کو ریلیونٹ رہنے کے لیے ہمیشہ چاہیے کہ وہ آج کل کی نوجوان نسلوں کے تجربے بھی اپنے اندر شامل کرے، پھر وہ کلچر زندہ رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم آرام سے 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو وہ حصہ ہے کہ آپ جب آپ کی اپنی شناخت آپ کنفیوز کر دیتے ہیں یا کہیں گم ہو جاتی ہے یا اس کا صحیح چہرہ نہیں رہتا، تو سب سے پہلا اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے، یہ ہیومن سائیکی ہے اور سائیکالوجی بھی اس کو ویریفائی کرتی ہے کہ آپ کو جب آئیڈینٹی کا کرائسس ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ نیچے آتی ہے. جب سیلف اسٹیم نیچے آتی ہے
تو پھر آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں خود, پہلے تو یہ بات ہے کہ کانفیڈنس ہی اگر نہیں ہے اور آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے اور جو بھی پاورفل ہے آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے, تو پھر وہی ہوگا جو کچھ عرصے میں ہوتا رہا ہے یا کچھ لوگ وہ کرتے رہے ہیں, کہ پھر آپ کسی بھی بیرونی طاقت اگر ہے اور وہ بہت طاقتور ہیں تو پھر آپ تو اپنا آپ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ ان سے کہتے ہیں جی جیسے آپ کہتے ہیں پھر ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں. ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو آپ اپنا فائدہ نہیں پھر سوچ سکتے, آپ صرف طاقتور کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ اس لیول پہ نقصان. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ طاقتور کلچرز کو یا پاورز کو کاپی کرتے ہیں اور ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں فزیکل لیول پہ بھی اور اکنامک لیول پہ بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے. اور اس کی بہت چھوٹی سی ایک مثال جو بہت میرے خیال میں واضح ہوگی سب کے لیے, میں کم از کم ضرور اس پہ سوچتا ہوں, کہ جب ہم مثلا آرکیٹیکچر ہے, اب ہم صرف اپنا آرکیٹیکچر نہیں بناتے جو اس خطے کے مطابق ہے, جو یہاں کے موسم کے مطابق ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں جی ایسا کریں جی یورپین یہ بنا دو بلڈنگ, ایسا کرو امریکن بنا دو, کچھ بنا دو, لیکن یہاں کا نہ بناؤ. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ہم فکسڈ بڑے بڑے گلاس لگا کے سمجھتے ہیں کہ بلڈنگ جو ہے وہ ماڈرن ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر اے سی بند ہو جائے تو جان نکلنے لگتی ہے, وہ مائکرو ویو اوون بن جاتا ہے. اور فکسڈ بڑا بڑا گلاس ہے کیونکہ بلڈنگ تو ماڈرن ہے, اس میں تو نہ روشن دان ہے, نہ جھروکے ہیں, نہ کچھ اور ہے, نہ برآمدے ہیں, تو ایک تو جان نکلنے لگتی ہے. اچھا اب اگر اے سی چل جائے تو بل سے جان نکل جاتی ہے. تو آئدر وے وی سفر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے اپنے کلچر کو نہ صرف پریزرو رکھنا ہے بلکہ اس کو زندہ اور ریلیونٹ رکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کلچر کو وہ اہمیت دینی چاہیے جو کہ اس کی بنتی ہے. اس کو معاشرے میں وہ جگہ اس کی بنانی چاہیے, اس کو پہچاننا چاہیے, اس کے رول کو, اس کے کردار کو, اس کی اہمیت کو. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں کلچرل تعلیم دینی ہے اپنی نئی جنریشنز کو. دیکھیں آج آپ پاکستان میں اچھے سے اچھے اسکول میں جا سکتے ہیں, آپ کو علامہ اقبال کا پتہ چل جائے گا, آپ کو ولیم شیکسپیئر کا پتہ چل جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پنجابی میں بھلے شاہ نے کیا لکھا, شاہ حسین نے کیا لکھا, میاں محمد بخش نے کیا لکھا, یا سرائکی میں خواجہ غلام فرید یا سچل سرمست نے کیا لکھا, یا سندھی میں شاہ لطیف نے کیا لکھا, یا پشتو میں رحمان بابا نے کیا لکھا, بلوچی میں مست توکلی نے کیا لکھا, یا ہماری گلگت بلتستان میں کیا کیا شعر و شاعری موجود ہے, یا ہماری جو داستانیں ہیں ہیر رانجھا, سسی پنو, سونی مہیوال, دلہ بھٹی, مرزا صاحبان, یہ ساری کہانیاں ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں زندگی کے سبق, انسانیت کے سبق. یہ کہانیاں ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے. یہ تو بلکہ پاکستان سٹڈیز کا حصہ ہونا چاہیے. پاکستان سٹڈیز صحیح معنوں میں اگر سکھائی جائیں تو پھر وہ یہ ہیں کہ بھئی پاکستان کی تعلیمات, اور پاکستان کی تعلیمات کیا ہے؟ پاکستان کی تہذیب اور ثقافت کی تعلیم. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو پہلے تو ان کو اپنی جڑوں سے اور اپنا جو تعارف ہے, اپنی جو شناخت ہے اس سے جوڑنا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو تاریخ ایک اس پہلو سے پڑھائیں کہ ان کو اس خطے میں, پاکستان کی تاریخ میں, اور یہ جو پورا جو خطہ ہے اس میں ان کو ہم اچھی چیزیں بتائیں. مثلا ہم بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ آج جو ڈیسیمل سسٹم ناسا امریکہ کا استعمال کرتا ہے وہ ڈیسیمل سسٹم بیٹے یہاں سے نکلا ہے, وہ پاکستان سے ڈیسیمل سسٹم نکلا ہے, یا جب پورا یہ ایک انڈین کانٹیننٹ تھا تو وہ یہاں سے نکلا ہے. تو ہم ان کو یہ کیوں نہیں بتا سکتے کہ یہاں بھی لوگ, ایسا نہیں تھا کہ انگریز سے پہلے غاروں میں رہتے تھے, اور یہاں کا جی ڈی پی جو تھا وہ ہائیسٹ ہوتا تھا دنیا کا مغلز کے زمانے میں, اور اس سے پہلے بھی یہاں جو کافی ایکسلنس تھی. 10,000 سال تک ہم بچوں کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ یہ خطہ آج بھی, لیکن 10,000 سال تک یہ دنیا کی جو ترقی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر چکا ہے. ہم ان کو یہ کیوں نہیں بتا سکتے کہ 9,000 سال پہلے پروٹو ڈینٹسٹری کے آپ کو آثار ملتے ہیں مہر گڑھ میں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, اور بچوں کو تاریخ میں ہمیں پوری پڑھانی چاہیے جو پورے خطے کی تاریخ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک تو ذرا سا بس محمد بن قاسم کا ذکر کرتے ہیں, پھر جمپ کرتے ہیں 2-3 چیزوں پہ, اور پھر ایک دم سے ہم انگریز پہ آ جاتے ہیں. اور انگریز کا جو دور ہے اس کو ہم بہت زیادہ شاید گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہسٹری کو ہم تاریخ کو مسخ کر دیں یا اس کو بتائیں نہ, لیکن اگر ہم
گلوریفائی کر رہے ہیں اس کو جس نے ہمیں نقصان پہنچایا. تو میرے خیال میں اس میں ذرا سا مجھے مسئلہ نظر آتا ہے. پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک پلورلسٹک قوم ہیں اور ہم طرح طرح کی زبانیں بولنے والے, طرح طرح کی ثقافتوں کے لوگ ہیں. یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے نا, یہ ہونا چاہیے پالیسی میں, رادر دین دا پریشر ٹو ڈیفائن کہ شلوار کا پانچا اتنا ہوگا یا اتنا ہوگا. تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور پھر دوسری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ثقافتیں جو ہے نا وہ لوگوں سے زندہ رہتی ہیں, وہ صرف ثقافتی اداروں سے یا پالیسی سے زندہ نہیں رہتی. تو پالیسی میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو سوسائٹی ہے دیٹ نیڈس ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. آپ کلچرل انڈسٹری کو پروان چڑھائیں, وہ ایک سوسائٹی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومتی دو ادارے کچھ کریں, آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ ایسے پالیسیز ایسے رولز بناتے ہیں جو لوگوں کو انکریج کرے. اب جیسے فلم انڈسٹری تھی ہماری, چلو آج کل کی نہیں میں بات کرتی, جب فلم انڈسٹری کا عروج تھا تو گورنمنٹ تھوڑی فلمیں بنا کے چلا رہی تھی, گورنمنٹ تو نہیں سنیما بنا کے دے رہی تھی لوگوں کو. یہ پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے, یہ عوام جو ہے وہ خود اپنی انڈسٹری بناتی ہے, کلچرل انڈسٹری بناتی ہے, اپنی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کرتی ہے, ریسٹورینٹس لوگ بناتے ہیں, گورنمنٹ تو نہیں کھانے بنا کے دیتی لوگوں کو. سو دیٹ نیڈس ٹو بی پرپیچویٹڈ, دیٹ نیڈس ٹو بی نرچرڈ. میں سمجھتی ہوں مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بڑا آڈیٹوریم, میوزیمز اور آرٹ گیلریز, یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ یہ سب جگہ بنے ہوں. اور پھر عوام, سوسائٹیز, یہ جو تنظیمیں بنی ہوتی ہیں, کلچرل انسٹیٹیوٹس, وہ اس کو استعمال کریں. ایک میں نے سنا تھا کہ ایک زمانے میں اسکولوں میں ایک تھڑا سا ہوتا تھا باہر, اس پہ جو مرضی کریں, کچھ بھی کریں, کوئی ڈرامہ کریں, کچھ کریں. اور پہلے زمانے میں اس طرح چوک بھی ہوا کرتے تھے جس میں لوگ پرفارم کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے. میرا خیال ہے اس اسپیس کی بہت کمی ہے, اور وہ اسپیس یوز کرنا بھی چاہیں لوگ. کبھی سیکیورٹی آڑے آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور رولز ریگولیشنز آڑے آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے دیٹ نیڈس ٹو بی نرچرڈ. کیوں ہمارے اتنے بڑے بڑے مارکیٹس ہیں, ان کی سینٹرل جو اسپیس ہے وہ ہم تھیٹر کے لیے یوز نہیں کر سکتے. کھیت ہیں, پہلے پرانے زمانے میں سرکس لگا کرتی تھی, جب کٹائی ہو جاتی تھی وہ اتنی بڑی بڑی اسپیسز ہوتی تھیں. تو اتنا بڑا سیکیورٹی رسک نہیں بننا چاہیے, اور پالیسیز ایسی آسان ہونی چاہیے کہ جو کلچرل ایکٹیویٹی اس کو جانے دیا جائے. لوگ مارکیٹس میں بھی تو اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو کوئی ضروری تو نہیں کہ کوئی رسک بن جاتا. تو وہاں پرفارمنس کیوں نہیں ہو سکتی, سانگز ہو سکتے ہیں, بڑی اسکرینیں لگا کے فلمیں دکھائی جا سکتی. سو آئی تھنک وی نیڈ دیٹ انوائرمنٹ, اور پالیسی جو ہے وہ اس طرح کے ریگولیشنس کو فیسیلیٹیٹ کرے.